السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں کائی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سب لوگوں کے لیے فتح کی خوشی میں ضیافت کا انتظام کیا گیا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ شاعر کا نغمہ سنتے ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اور تو سب اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ارتو صاحب ایک جگہ رک جاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں آپ یہیں رکیں۔ ایک بچہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارتو صاحب کہتے ہیں ہم مسافر ہیں۔ آپ کے والدین کہاں ہیں؟ بچہ کہتا ہے میری دادی ہے، وہ اندر ہے۔ ارتو صاحب کہتے ہیں تو پھر جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ مسافر آئے ہیں۔ بچہ اندر جا کر دادی کو بتاتا ہے کہ مہمان آئے ہیں۔ دادی کہتی ہے مہمانوں کو انتظار مت کراؤ، انہیں فوراً اندر لے آؤ۔ بچہ باہر آ کر ارتو صاحب کو اشارہ کرتا ہے تو ارتو صاحب خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں اور اندر آ کر سلام کرتے ہیں۔ وہ بوڑھی اماں ارتو صاحب کو کہتی ہے بیٹھ جاؤ، پھر ارتو صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ بوڑھی اماں پوچھتی ہے آپ کہاں سے آئے اور کون ہے؟ ارتو صاحب کہتے ہیں میں صرف ایک مسافر ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں اپنے پوتے کو کہتی ہے جاؤ مہمان کے لیے لسی لے کر آؤ، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف بھیبورت جنگل میں علی جج کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں علی جج وہاں پہنچ جاتا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر علی جج اپنی تلوار بھیبورت کے سینے پر رکھ دیتا ہے۔ بھیبورت کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کمانڈر؟ علی جج کہتا ہے خان کا قول ہے جو اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو جاتا ہے وہ ایک لنگڑے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس لیے لازمی اسے مار دینا چاہیے۔ بھیبورت کہتا ہے جو اپنی ذمہ داری میں ناکامیاب ہوئے ہیں وہ پہلے ہی مر چکے ہیں۔ علی جج کہتا ہے اس ناکامی میں تم بھی شامل ہو، تم بھی وہاں موجود تھے۔ بھیبورت کہتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا میں نے ان کی حفاظت کی، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، میں نے اپنا بہترین آدمی بھی کھو دیا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، اب آپ ہلاکو خان کو کیا جواب دیں گے؟ پھر علی جج کہتا ہے برقی خان کے لوگ ہر طرف موجود ہیں، تم انہیں کیوں نہیں دیکھ سکے؟ بھیبورت کہتا ہے وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے، لازمی ان میں کوئی شامل ہے۔ علی جج کہتا ہے کون؟ بھیبورت کہتا ہے ارطغرل، ہماری غیر موجودگی میں اس نے سوگت اور سردار اعلیٰ کا عہدہ واپس حاصل کر لیا ہے اور اس نے ہر طرف کائی قبیلے کے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ یہ سن کر علی جج سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل بوڑھی اماں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے نہیں یہ میری بیٹی نہیں ہے، لیکن میں اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں، اس کے شوہر کو کافروں نے مار دیا ہے، میں اس کا خیال رکھتی ہوں، یہ ماں مرنے والی ہے۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں تو پھر آپ اس کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی ہے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے میرا ایک بیٹا اور بہو تھے، لیکن موت نے انہیں میرے سے دور کر دیا ہے۔ اتنے میں بچہ لسی لے آتا ہے تو ارطغرل صاحب اسے پینے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں راستے میں جا رہا تھا، آپ کے پوتے کو دیکھا تو میں رک گیا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بوڑھی عورت کہتی ہے ایمان سب سے بڑی طاقت ہے بیٹا، ہمارے پاس کچھ زمین ہے جس سے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ارطغرل جیسے شخص کو ہم سے نہ چھینے اور وہ ایک سردار کی طرح ہماری حفاظت کرے۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ ارطغرل کو جانتی ہیں؟ بوڑھی اماں کہتی ہے میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کے بارے میں اتنا زیادہ جانتی ہوں۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں تو پھر آپ نے ان سے کبھی مدد کیوں نہیں مانگی؟ بوڑھی اماں کہتی ہے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے پینے کے لیے اشیاء ہے، کچھ تو لوگ ایسے ہیں جن کے پاس خوراک ہی نہیں ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں جب تک آپ جیسی بہادر مائیں ارطغرل صاحب کے ساتھ ہے تو ارطغرل صاحب کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ پھر ارطغرل صاحب بڑھیا کا ہاتھ چومتے ہیں اور اٹھ کر باہر آ جاتے ہیں۔ باہر آ کر ارطغرل صاحب 2 سکے کی تھیلیاں بچے کو دیتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے اس میں میرا حق نہیں ہے، یہ میں نہیں لے سکتا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر آپ کا قرض تھا، تم اس کے حقدار ہو، آپ اسے لے لو بیٹا۔ پھر وہ بچہ وہ تھیلیاں لے لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو۔ ارطغرل صاحب اسے مسکراتے ہوئے بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آمین بیٹا۔ پھر بچہ اندر چلا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بانٹ دیں۔ پھر ارطغرل صاحب عبد الرحمن کو کہتے ہیں ایک تلوار زنگ آلود ہو سکتی ہے، ایک گھوڑا مر سکتا ہے، لیکن ان غریبوں کی دعائیں ہمیں مضبوط رکھنے کے لیے کافی ہوں گی انشاءاللہ۔ دوسری طرف جنگل میں بھیبورت علی جج کو کہتا ہے ارطغرل صاحب نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اس نے برقی خان کے لوگ ساتھ اتحاد کر کے ہمارے ساتھ یہ شکست کھیلا، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ علی جج کہتا ہے آپ ایک بچھو کے ساتھ سامنے سے لڑائی نہیں کر سکتے، لیکن اسے اگر آگ کے دائرے میں پھنسا دیا جائے
تو وہ خود ہی مر جاتا ہے اور ارطغرل نے ہمیں آگ کے دائرے میں پھینک دیا ہے۔ بیبارت کہتا ہے فکر مت کرے، میں ارطغرل کو جلا دوں گا۔ میں نے سلمان کو پکڑ لیا ہے لیکن اس کے پاس وہ گلداروں والا فرمان نہیں ہے، تو پھر اس کا منہ کھلوانے تک تم کچھ بھی مت کرنا، تم گلداروں کو تلاش کرو اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ بیبارت پوچھتا ہے تو پھر ہم ارطغرل کا کیا کریں گے؟ وہ مجھے نہیں، وہ آپ کو للکارا ہے کمانڈر۔ علی جذ کہتا ہے بچھو جال میں پھنس چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں زہر موجود ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس آگ والے دائرے سے کیسے نکلنا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل واپس سگوت پہنچ جاتے ہیں۔ بامسی سے ارطغرل پوچھتا ہے گھنٹی والا کہاں ہے؟ بامسی کہتا ہے وہ دوبارہ کہیں چلا گیا ہے سردار۔ ارطغرل کہتا ہے وہ قلعے میں ہے، قلعے والوں نے صندوق حاصل کر لیا ہے، گھنٹی والا جیسے ہی آئے تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ بامسی کہتا ہے جیسا آپ کو حکم میرے سردار، لیکن میں ایک چیز کے لیے حیران ہوں، اس صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اسے حاصل کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ ارطغرل کہتے ہیں صندوق ان کی وفاداری کا ثبوت ہے بامسی، دیکھتے ہیں وہ اسے توڑتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر لے لو بامسی، جب علی جج کو پتا چلے گا کہ ہم نے سگوت واپس لے لیا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل اندر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف لپکے قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ درگیوس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی کیونکہ صندوق میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ جل چکا تھا۔ اورانوس پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے حضور؟ اورانوس کہتا ہے ارطغرل نے مجھے کل صبح سگوت بلایا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ درگیوس کہتا ہے تم ارطغرل سے خوف زدہ ہو اورانوس، تم ایک بازطینی کمانڈر کی بجائے ایک ترک سردار کی طرح بات کر رہے ہو۔ اورانوس کہتا ہے ارطغرل ہمارا دشمن ہے لیکن ابھی ہمیں اس کی دوستی کی ضرورت ہے، یہ صندوق دوستی کو نقصان پہنچائے گا۔ درگیوس غصے سے کہتا ہے تم مجھے نصیحت مت دو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے حکم پر عمل کرنا، ہم نے اسے اپنے آدمی دیے تھے، ہماری وجہ سے ہی اس نے سلطان کیچکس کو بچایا ہے، چونکہ یہ دوستی اپنے مفاد کے لیے ہے اس لیے ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے اسے استعمال کریں۔ اورانوس کہتا ہے میں ارطغرل کو کیا بتاؤں گا؟ درگیوس کہتا ہے کیا تمہیں مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا اورانوس؟ کیا یہ تم خود نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ترگت سپاہیوں کو تربیت دے رہا تھا۔ پھر ترگت اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے تم لوگ ہار چکے ہو کیونکہ تم لوگ دیکھ رہے تھے لیکن میں نہیں دیکھ رہا تھا، تم لوگوں نے صرف آنکھوں کا استعمال کیا جبکہ میں نے تمام حواس کا استعمال کیا۔ دشمن کو دیکھنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ بھی آواز رکھنا چاہیے کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھانے والا ہے۔ اتنے میں دو سپاہی سلمان کا گورا لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ترگت گورا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو سلمان کا گورا ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ سپاہی کہتا ہے گشت کے دوران یہ ہمیں چٹانوں پر ملا۔ یہ سن کر ترگت بہت پریشان ہو جاتا ہے، گورے کا تھیلا چیک کرتا ہے تو اس میں وہ خط نکل آتا ہے۔ پھر ترگت سپاہی کو کہتا ہے اسے فوراً ارطغرل صاحب کے پاس لے جاؤ۔ پھر ترگت اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے فوراً چٹانوں کی طرف جائیں گے، اللہ کرے سلمان ٹھیک ہو، یہ کہہ کر وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف غار میں سلمان بے ہوش پڑا تھا۔ اتنے میں بیبارت وہاں پہنچ جاتا ہے اور بہادر کو کہتا ہے کہ ابھی تک اس نے منہ نہیں کھولا۔ بہادر کہتا ہے میری تمام کوششوں کے باوجود اس نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ پھر بیبارت سلمان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میری آنکھوں میں دیکھو سلمان، میں نے ان آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ سلمان کہتا ہے غدار کتے، میں تم سے خوف زدہ نہیں ہوں، میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، تم جو کچھ مرضی کر لو، جتنا مرضی تشدد کر لو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ پھر بیبارت اسے مارنے لگتا ہے۔ پھر بیبارت کہتا ہے تمہاری قسمت تمام آگوں سے مختلف ہوگی، الباسی تمہاری جہنم ہوگا، اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ طوطا، چوہا اور خرگوش آپس میں گہرے دوست تھے، وہ تینوں مل جل کر رہتے تھے۔ آمنہ غفاری طوطا، چوہا اور خرگوش آپس میں گہرے دوست تھے، وہ تینوں مل جل کر رہا کرتے تھے۔ خرگوش سب کے لیے کھانا پکانا، گھر کو صاف کرتا اور سنبھالتا، چوہا گھر کے لیے اناج، روشن پانی، سبزی، ترکاری بازار سے لاتا، اور طوطا جنگل سے کچھ لکڑیاں بازار میں جا کر بیچ آتا۔ اس طرح
तीनों खूब मोहब्बत और मशक़ करते और खुश खुश रहते। उनकी ये गहरी दोस्ती और मेल मिलाप पड़ोसी में रहने वाले लोमड़ी को एक आँख ना पाती थी। मकारी लोमड़ी ने एक दिन मौका पाकर तोते का हाल चाल दरियाफ्त किया। हम लोग खूब मज़े से और खुश हैं। तोते ने जवाब दिया, हाँ भैया, भाई तू ही है जो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है। दिन भर जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करती फिरती है और तेरे दिन दोनों साथी घर बैठे आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं। तोते ने कहा, नहीं, वो तो दोनों बहुत खूब काम करते हैं। क्या खाक काम करते हैं। चूहा जरा सा पानी भर के लाता है, दौड़ कर बाजार से थोड़ी सी सब्जी लाकर दिन भर घर में पड़ा लेटा रहता है। खरगोश सुबह और शाम रोटी पका लेता है और दिन भर चूहा के साथ मिलकर कैप हाँकने रहता है। बस बेवकूफ तू है तोता भाई, जो दिन भर मार फिरता रहता है। जंगल से लकड़ियों का गट्ठा बांध कर बाजार ले जाता है और उसे बेचकर पैसे लाता है। तुझको पूरा दिन काम करना पड़ता है। लोमड़ी ने मकारी से काम लेने होते हुए तोते को अपनी जान से लेने की कोशिश की। तोता बोला, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है छोटा। अच्छा ठीक है। इतना बोल कर लोमड़ी अपने रास्ते चली गई और तोता लकड़ियाँ लेने जंगल में चला गया। इसके दिल में ख्याल आया कि लोमड़ी सही कह रही है, काम काज तो मैं जी ज़्यादा करता हूँ। तोता शाम को घर लौटा अपने के बाद चूहे और खरगोश से कहकर रोज लकड़ियाँ लाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए आपस में काम बदल लेते हैं। मैं घर पर रहकर खाना करूँगा। चूहे और खरगोश ने जब ये अनोखी बात सुनी तो बहुत परेशान रह गए। पहले तो उन दोनों ने तोते का मुनासिब बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ना माने तो फिर चूहे ने कहा, चलो ठीक है, मैं ही जंगल से लकड़ियाँ ले आया करूँगा। दूसरे दिन चूहा लकड़ियाँ लाने जंगल चला गया। शाम हो गई लेकिन चूहा घर वापस ना आया। खरगोश को बहुत फिक्र हुई। उसने कहा कि चलो तोते भाई, चूहे को जंगल में तलाश करते हैं। तुम घर पर ही रहो, मैं खुद जाकर देखता हूँ कि चूहा को देर कैसे हुई। तोते ने कहा, तोता थोड़ी देर बाद लोमड़ी लौटा। वो बहुत उदास था। उसने खरगोश को बताया कि चूहा जब लकड़ी लेकर आ रहा था तो बिल्ली ने उसे मार कर खा लिया। खरगोश की आंख में आंसू तैरने लगे। तोता भी रोने लगा कि तीनों दोस्तों में से एक को फजूल में कार लोमड़ी की बहकाने की वजह से जान चली गई। तो देर उठकर तोता खरगोश को लोमड़ी की सारी बातें बताकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगा और कहा कि अब हम दोनों मिलजुल कर ही रहेंगे और ये वादा भी किया कि वो आइंदा कभी भी मकारी लोमड़ी से नहीं मिलेंगे। परियों के लिए ये काम कम ना था। ईमान पैदा करना छोटी सी बात नहीं। अब तक वहाँ कोई ऐसा ना था जो उन बातों को इंतजार करता। जालिमों को बचाता और इस समुंदर की सतह पर अमन कायम करने का ख्याल आता। परियों का लिए ये काम करना कम ना था। अमन व ईमान पैदा करना छोटी सी बात नहीं थी। लेकिन तुम जानते हो कि परियों के पास वक्त की कमी नहीं है। वो कभी थकती नहीं, इसलिए मसरूफ होकर वो इतनी खुश हुई कि पूरा 1 महीने तक चांदनी रात में भी खेलने कूदने के लिए समुद्र के किनारे पर ना आई। जब 30 रातें लगाने गुजर गईं और
کوئی پری باہر نہ آئی تو آخر کا بادشاہ کو فکر ہوئی کہ کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ یہ کیا بات ہے کہ پریاں سمندر سے باہر نہیں آئیں۔ اس نے ان کا خبر لینے کے لیے اپنے لچی بھیجی۔ لچی سمندر میں پریوں کے پاس پہنچی اور ان کا حال پوچھا اور بادشاہ کا پیغام دیا۔ پریوں نے کہا، بادشاہ سلامت کی خدمت میں ہماری طرف سے عرض کر دیا کہ ہمیں بھی اپنی سہیلیوں سے اتنے دن تک نہ ملو کہ بہت افسوس ہے۔ ہم کو یہاں آ کر اتنی خوشی اور اس قدر مصروفیت رہی کہ معلوم نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ آج رات ہم صرف حاضر ہوں گے اور اب تک جو گزرا ہے وہ سنائیں گے۔ رات ہوئی تو پریاں سمندر کے کنارے پانی سے باہر نکل آئی۔ سارے پریاں ان سے ملنے کے لیے جمع ہو گئی اور جب انہوں نے سمندر کی تہہ کے عجیب و غریب حالات اور وہاں کی مخلوق کا ذکر کیا تو بادشاہ، ملکہ اور تمام درباری پریاں حیران رہ گئیں اور بڑی دلچسپی لی۔ بادشاہ نے کہا، تم بڑی اچھی نیک دل پریاں ہو، تم کو اس کا صلہ ملنا چاہیے کیونکہ تم مصروفیت بہت زیادہ ہے اور تمہارا رہنا بھی ٹھہرا تو دراز اس لیے مناسب ہے کہ تم اپنا بادشاہ بھی الگ بنا لو اور لہروں کے نیچے اپنی سلطنت قائم کر لو۔ شاہی خاندان میں سے ایک شہزادہ تمہارا بادشاہ بن سکتا ہے۔ تم اس کے رہنے کے لیے ایک محل بناؤ جس میں جا کر وہ رہے اور تم پر حکومت کرے۔ سمندر کی پریاں خوش ہو گئیں۔ انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں اپنا علیحدہ بادشاہ ملا اور اپنے الگ سلطنت حاصل کی۔ وہ اپنے نئے بادشاہ کے محل کی تعمیر کرنے کے لیے سمندر میں چلی گئیں۔ سمندر کی تہہ میں پہنچنے ہی پریوں نے محل کے ڈول ڈال دیا۔ 1 مہینے کے اندر ہی محل تیار ہو گیا۔ محل کے دور دیواروں چمکیلی سیپ کے ساتھ تھی اور اس کی چھتیں سفید باریک چاندی جیسی ریت کی دیواروں پر رنگ کی نازک سمندری بلبن چڑھی ہوئی تھی۔ یہ سرخ، کہیں سبز مائل زرد تھی، کہیں گمزی جیسے کمراتا۔ اتنے ہی رنگ کی رہائش، تخت شاہی اور دربار کی نشین بھی کی تاج برا موتیوں کا سفید محل کی چاروں طرف سمندر کے پھولوں کے درخت سے رست باغات تھے۔ جگہ جگہ فوارے جو رات دن چلتے کرتے رات کو روشنی کے لیے چمکتی ہوئی مچھلیاں تھیں جو ہر طرح اپنے چمکیلے جسموں سے روشنی پھیلاتی پھرتی اور جہاں ہر وقت آ جانے کی ضرورت تھی۔ اسے اپنی فرحت اور بدوی آواز کے ساتھ اپنی بدصورت پیروں کا بھی خیال آیا تو وہ ایک دم اداس ہو گیا۔ بےمزاج موسم کا ایک پیارا اور خوبصورت دن تھا۔ ہلکی ہلکی بہار برسا رہی تھی۔ انسانوں کے ساتھ جنگل کے سبھی جانور بھی بہت خوش تھے۔ ایک مور خوشی کے عالم میں اپنے رنگوں اور خوبصورت پر پھیلا۔ جنگل
حاکم کی ذمہ داری حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے ہر ایک نے سے اس کی رویت کی نسبت سوال کیا جائے گا کہ جو آدمی لوگوں پر حکومت کرتا ہے وہ اس کا رئی ہے اور لوگوں اس کی رویت ہیں، بس واقعی سے اس کی رویت کی نسبت بازی پر عرض کی جائے کہ ہر آدمی اپنے گھر والوں کو راضی ہے اور گھر والے اس کی رویت ہے، آپس میں آدمی سے اس کے گھر والوں کی نسبت بازی پر عرض کی جائے گی جو ہر دعوت اپنے خاندان کے گھر پر راضا ہے اور خاندان کا گھر اس کی رویت سے ہے، بس ہر عورت سے اس کا خامن کے گھر کی نسبت پر عرض کی جائے، ہر نوکر اپنے آقا کی مال و اسباب پر رہی ہے اور آقا کا مال و اسباب اس کی رویت ہے، یا بس ہر نوکر سے اس کے آقا کا مال و اسباب کی نسبت بازار پر عرض کی جائے۔ قوموں کی بلائی حضرت مہرین رضی اللہ عنہ سے بھائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خدا کسی قوم کی بلائی چاہتا ہے تو حاکم و لوگ ان پر حکومت کرتے ہیں اور عالموں کے ہاتھوں میں ان کے معلومات کی فضیلت کی بات سپرد کرتے ہیں اور ان میں سے فیاض آدمیوں کو دولت مند بنا دیتا اور جب خدا کسی قوم کے تباہی منظور ہو تو وہ بے وقوفوں اور نادانوں کو ان پر حاکم بناتا ہے اور جاہلوں کے ہاتھوں میں ان کی معلومات کے فیصلے کرنے کی بات سپرد کرتا ہے اور اس میں سے جاہل آدمیوں کو دعوت مند بناتا ہے۔ حکمرانوں کے لیے دعا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اے حکمران کے برا نہ کہو اور خدا اس سے ان کی بھلائی کی دعا مانگا کرو کیونکہ ان کی بھلائی میں تمہاری بھلائی ہے۔ عادل حکمران کی خیر خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادشاہ روی آدمی پر خدا کا سایہ ہوتا ہے اور جو آدمی اس کا ساتھ بے وفائی کرے وہ گمراہ ہوتا ہے اور جو آدمی اس کی خیر خواہ کرے وہ ہدایت پار پاتا ہے۔ ظالموں کی پناہ گاہ بادشاہ روی آدمی پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، خدا کے بندے جو ظالم ہوتے ہیں اس سائے میں پناہ لیتے ہیں، اگر وہ انصاف کرے تو اس کا ثبوت دیا جاتا ہے اور رویت پر اس کا شکریہ ادا کرنا جب ہوتا ہے جب اگر وہ ظلم کرے یا خدا کی امانت میں خیانت کرے تو بے گناہ پر اور نویت کی صبر کو لازم آتا ہے۔ اللہ کا سایہ بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادشاہ روی آدمی پر خدا کا سایہ ہوتا ہے جو اس کے بزرگ جانے خدا اس کی بزرگی دیتا ہے اور جو اس کا عنایت کرے خدا اس کو ذلیل کرتا ہے۔ مات کی اطاعت ہے قامت کی بات سنو اور مانو اگر چاہے تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو بھی حاکم بنا دیا جائے ہو جاتا گیا ہو تو جس کا سرکشمی کی طرح ہو جب تک وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرے اس کی بات مانو واحد ہے۔ عورت کی حکمرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنی حکومت کسی عورت کے سپرد کی ہو۔ اہل غداد کا ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی 10 آدمیوں کے مرن کا نگران بنا ہو اسے قیامت کے دن اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھوں اس کے گردن کے طاقت کے ساتھ بندھے ہوں گے یہاں تک کہ یا بات تو اسے انصاف آزادی دی جائے گی یا ظلم لا کر ڈالا جائے گا۔
انصاف نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شک انصاف کرنے والا رحم کر دینے یا تو اور اللہ کے دونوں ہاتھوں دیتا ہے نور کے نصیب پر چاہو گے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جس تک قوت سنبھال لے رہے ہیں اپنی فصلوں میں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے ملالم میں بھی انصاف سے کام لے رہے ہیں۔ اہل اقدار کی ذمہ داری نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کو اللہ نے مسلمان کی کسی مسئلے کی ذمہ داری سونپی ہو، پھر وہ مسلمانوں کی ضروریات اور ان کی فکری حاجات کی نظر انداز کر کے اس سے چپ کر بیٹھا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ضروریات اور فکرات اختیارات کی نظر انداز کر کے اس سے روپیش ہو جائے گا۔ دینے کا معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہم یہ حکومت کا کام کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کرتے جو خود سے طلب کرے یا اس کے عریض ہو۔ بہترین حکمات نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بہترین حکمات وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے اور وہ تم سے محبت کرے، تم انہیں دعا کرو اور وہ بھی دعا دیں۔ تمہارے بدترین حکمات وہ ہیں جس سے تمہیں نفرت کرو اور وہ تم سے نفرت کرے، تم پر لعنت بھیجے، وہ تم پر لعنت بھیجیں، تم ان پر لعنت بھیجو۔ غضب سے محفوظ لوگ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ مخلوق ایسی ہے کہ اللہ نے اسے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کیا۔ لوگوں کو جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو گھبرا کر انہیں کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ مشکل میں احسان جو شخص کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو آدمی کے لیے احسان پیدا کروائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیاوی آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ جو اس شخص کسی مسلمان کی پردیسی پوشی کرے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں پردیسی کرے گا۔ اور جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ امان کے شعبے نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا اور منی ترین شعبہ راستے سے گندگی دور کرنا ہے، اور یہ بھی امان کا ایک شعبہ ہے۔ عظیم ترین جہاد نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی عظیم ترین جہاد ہے کہ ظلم سب اقتدار کے سامنے کلمہ انصاف کہا جائے۔ ہر چیز کی زینت نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی، اور جس چیز سے بھی دور کر دی جائے گی اسے عیب پیدا کروائے گی۔ محفوظ ترین آدمی نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک محفوظ ترین شخص وہ ہے جو سخت جگرالو ہو۔ جگرا چھوڑ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص باطل پر ہوتا وہ جگرا چھوڑ دے اس کے جنت کے کرائے پر گھر تعمیر کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہوتا ہو جگرا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں مکان تعمیر کیا جائے گا، اور جو اپنے باپ کو خوش اخلاق بنائے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں مکان تعمیر کیا جائے گا۔ کسی تکلیف پر خوش نہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے
اللہ تعالیٰ اسے تو اس تکلیف سے عطا فرما دے اور تمہیں مبتلا کر دے۔ قطع تعلق نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مومن کے لیے یہ اللہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے کہ دن دونوں ملیں تو یہ اس سے منہ موڑ جائے اور وہ اس سے منہ موڑ جائے۔ ان دونوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حسد سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے بچو، اس لیے حسد نیکیوں کی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ غیبت سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہوئے غیبت کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ وسلم نے فرمایا غنیمت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بھائی کا اس انداز میں ذکر کرے جس پر وہ پسند کرتا ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر میرا بھائی میں وقت برائی موجود ہو تب بھی یہ غنیمت ہے۔ یا رسول اللہ شامل اگر میں اس میں وہ برائی موجود ہی ہے تب بھی تم اس برائی کا ذکر کر کے غنیمت کی مرتبہ ہو، اور اگر اس کے میں وہ عید موجود ہے جو بتاؤ تم بات کرو غصے کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو کر اسے چاہے کہ بیٹھ جائے، وہ کھڑا ہو تو اسے چاہے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ نہ ہو تو خیر ورنہ اسے چاہے کہ لیٹ جائے۔ غصے سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطانی چیز ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوتا تھا، آگ کو پانی سے بجھایا جائے۔ لہذا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہے کہ وہ وضو کر لے۔ بھاری گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بڑا بھاری گناہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کسی ایسی بات کہو جس کے بارے میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ بدگامی سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ بدگامی کرنے سے بچو، اچھے اخلاق والا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو زیادہ اچھا اخلاق والا ہوگا وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا، اور قیامت کے دن اس کی نسبت دوسروں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگی اور مجھ سب سے زیادہ پسند، اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوگا جو بہت فضول گواہ منہ بھر بھر کر باتیں کرنے والا اور سخی باز ہو۔ سفارش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے لیے جائز طور پر سفارش کیا کرو، تم اسے اجر ملے گا۔ نفلی عبادت سے افضل چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نفلی روزے، نماز اور صدقے سے زیادہ افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ یا رسول اللہ وسلم باہمی تعلقات کی خوشبودار بنانا یعنی جھگڑے کو ختم کرنا، اس لیے کہ باہمی تعلقات کا بخارا مونڈے والی چیز ہے۔ میرا مطلب نہیں کہ یہ گاڑا بال مونڈا ہے۔ مہینے بھر کے روزوں اور افطار سے بہتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں مسلمان بھائی کی کسی کام میں مدد کروں
تو یہ بات مجھے بے نسبت اس بات کی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے کہ میں اس مہینے تک روزے کروں اور کعبہ مسجد کی میں اعتراف کروں۔ مرد نہ کرنے کی سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ذلیل سمجھے اور اس کی مدد نہ کرے، جو باوجود اس کے وہ اس کی مدد کرنے کی عادت رکھے، وہ قیامت کے دن خدا اس کو تمام حضرات کے سامنے ذلیل کرے گا۔ غور و فکر کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ہر چیز میں غور و فکر کیا کرو مگر خدا کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں مخلوق پر گہری نظر ڈالو مگر خالق کی نسبت الجھن میں نہ پڑو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کی نعمتوں میں غور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں خدا کی نعمتوں پر غور کیا کرو مگر خدا کی ہستی پر غور نہ کرو۔ چھوٹوں سے واضح کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹوں سے جاگ کر ملو تاکہ تم خدا کے نزدیک بڑے ہو جاؤ۔ نبی کریم اللہ کے پسندیدہ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ عاجزی کیا کرو کیونکہ خدا تو عزا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور غور کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تواضع کرتا ہے خدا اس کے مرتبہ کو بلند کرتا ہے، بس وہ اپنی نگاہ میں چھوٹے ہونے لگتا ہے مگر لوگوں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے، اور جو شخص غور کرتا ہے خدا اس کو پست کر دیتا ہے، بس وہ اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے۔ علین میں جگہ پانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالمین خود کہ جو آدمی میرا الہا کر کے نرم ہو جائے وہ خاطر جگ جاتا ہے اور زمین پر تکبیر نہیں کرتا، وہ اس کے مرتبہ کو بلند کرتا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کو علین میں جگہ دیتا ہے۔ عورتوں کے لیے حیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا کے 10 حصے ہیں، 9 حصے عورتوں میں ہے اور 1 حصہ مردوں میں۔ اللہ سے حیا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان خدا سے پوری شرم کرو اور خدا سے پوری شرم کرتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنی سرکشی اور جو کچھ سر میں نہ اس کی محفوظ کرے اور اپنے پیٹ کو جو پیٹ میں ہے اس کی حفاظت کرو اور مرنے کے وقت کو اور زمین کے اندر گلی ساری جانے کے وقت کو یاد رکھو، اور اس میں تو ذرا شک نہیں ہے کہ جو آخر کا مطلب ہے وہ اس کی دنیا کے زینوں اور اجائز کی کر دیتا ہے، یہ خدا اور اسے پوری شرم کرتا ہے۔ امان و حیا۔